بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے سب چہرے گلاب ہوئے، قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کو ہمارے ناول کیسے لگ رہے ہیں یا کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ آج آخری تاریخ تھی، اسے ہر حال میں ایڈمیشن فارم جمع کروانے تھے۔ ایمی بیٹا کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے چاچا صرف ایک فون کریں گے اور کام ہو جائے گا۔ نہیں چاچی، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے چاچا کو زحمت دینا ٹھیک نہیں۔ میں خود جا کر ایڈمیشن فارم جمع کروا دوں گی اور پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ریگولر کلاسز کب شروع ہوں گی۔ بیٹا جیسے تم چاہو، اگر تیمور گھر پر ہوتا تو وہ تمہیں لے جاتا۔ بہرحال میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، جب تک تم فارم جمع کرواؤ گی وہ باہر کھڑا رہے گا۔ ایڈمیشن فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ ایمان اتنی لمبی لائن دیکھ کر خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ اوپر سے موسم کی ستن ظریفی کے سیاہ بادل تیز ہوا کے ساتھ منڈلا رہے تھے۔ بس ابھی برسے اور فارم جمع کروانے والی لائن تھی کہ رینگ رہی تھی۔ وہ ٹھوسی ہوئی لائن میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے کھڑی تھی، اس لیے اب کا سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ایک دم پیچھے سے زوردار دھکا دیا گیا اور ایمان گرتے گرتے بچی۔ پلیز آپ تھوڑا آگے ہو جائیں۔ ایمان منمنائی۔ محترمہ اور کتنا آگے ہو جاؤں؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ آگے کھڑے ایک لڑکے نے پلٹ کر دیکھا۔ اوئے، تو بیچ میں ٹانگ اڑانے والا کون ہے؟ چاچا لگتا ہے کیا؟ ریڈ شرٹ والا لڑکا بڑی ڈٹائی سے بولا تھا۔ یہ تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اسے گریبان سے پکڑ کر لائن سے باہر لے آیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس بیچ بچاؤ کروانے کے لیے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے اور یہ فارم مجھے دیں۔ میں اپنی کزن کے ساتھ آپ کا فارم بھی جمع کروا دوں گا۔ علی نے عجلت میں اس کے ہاتھ سے فارم لینے چاہے۔ ایمان گھبرا کر اسے فارم تھما کر تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں اور کتنی دیر تک ہنگامہ برپا رہا تھا، مگر اس نیلی آنکھوں والے نے خوب درگت بنائی تھی وہ قابل لڑکے کی۔ پہلے دن یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑ آیا تھا۔ گاؤں کے ماحول اور حویلی کی اونچی دیواروں سے نکل کر ایک دم آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ افراتفری کا عالم تھا۔ کہیں راہداریوں میں گروپ بنائے اسٹوڈنٹس کسی اہم ایشوز پر ڈسکس کرتے ہوئے، کہیں مدھر ہنسی کا ساز اور کہیں گمبھیر آواز کا طلسم۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی، اپنی فائل سینے سے لگائے کلاس روم کی طرف جا رہی تھی۔ ارے آپ اور یہاں! وہ جو کوئی بھی تھا کسی ستون کی اوٹ سے نکل کر اس کے راستے میں اتنی اچانک وارد ہوا تھا کہ ایمان اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، جبکہ وہ شخص چہرے پر خباثت لیے اپنے دونوں بازو پھیلائے کچھ اسی انداز سے کھڑا تھا کہ وہ سمٹ سی گئی۔ جی فرمائیے، آپ ہیں کون؟ اس کے گھبرائے انداز پر اس شخص کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کمال ہے، اتنی جلدی بھول گئیں؟ ابھی رات کو ہم دونوں نے اکٹھے ڈنر کیا تھا، وہ بھی تمہاری فیورٹ ریسٹورانٹ میں۔ میں مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ ایمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سرپٹ دوڑ لگاتی۔ کلاس شروع ہوئے 10-15 منٹ ہو چکے تھے۔ ایمان کو اپنی پوزیشن خاصی آکورڈ لگ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں یہ کمن سر؟ اس کی منمناہٹ پر پروفیسر صاحب کی آواز کو یکلخت بریک لگ گیا۔ یس کم ان، گرجدار آواز میں اجازت دی گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے ایک خالی نشست پر آ بیٹھی۔ اسٹینڈ اپ، آپ کو بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ پروفیسر صاحب نے اسے چشمے کی اوٹ سے گھورا۔ وہ سراسیمہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہی سہما ہوا انداز، وہی دھواں ہوتا چہرہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی۔ پروفیسر صاحب نے سوال داغ دیا، کیا نام ہے آپ کا؟ سر، مجھے ایمان کہتے ہیں۔ کون، لڑکے یا لڑکیاں؟ پروفیسر صاحب کے اس استفسار پر کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ڈسپلن پلیز! ان کی بلند آواز پہ ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ ہاں تو مس ایمان، کیا آپ جانتی ہیں کہ لیکچر شروع ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ وہ خود کو کلاس روم کے بجائے احتساب بیورو کے آفس میں کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ 15 منٹ، پورے 15 منٹ کا لیکچر آپ مس کر چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں وقت
ضائع کرنے کے بجائے آپ جیسے نااہل اور غیر ذمہ دار اسٹوڈنٹ سے دماغ کھپانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ محض ایک پکنک پوائنٹ کہ جب جی چاہا چلے آئیں۔ پوری کلاس کی موجودگی میں پہلے ہی دن اتنی توہین، اتنی ذلت! وہ اپنے تمام تر حوصلوں کو پس پشت ڈالے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اس کی اس حرکت پر یقیناً پروفیسر صاحب بوکھلا گئے۔ مس ایمان پلیز خاموش ہو جائیے، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ پروفیسر صاحب ڈائس سے ہٹ چکے تھے۔ ابے زایان جلدی نکل، پروفیسر اسد گیلانی اسی طرف آ رہے ہیں۔ علی نے دروازے سے منہ نکال کے اطلاع دی تو زایان عجلت میں سر سے وگ اور داڑھی مجھے اتارنے لگا۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو فائنل والے پچھلے 20 منٹ سے بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہ صورتحال کم از کم نئے آنے والوں کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ ایمان تو جیسے گنگ ہو گئی تھی اور دونوں نے کینٹین کا رخ کیا۔ یار علی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں نہیں، صرف تمہیں۔ علی نے ٹن پیک سے ایک بڑا گھونٹ بھر کر زایان کی طرف اشارہ کیا۔ اور مجھے یہ الٹا سیدھا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یقیناً میں نے۔ علی نے سینڈوچز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے بھائی، بلے بھائی بلے، ڈانٹ تو رہا تھا مس پینڈو کو اور قصور میرا نکال رہا ہے۔ یار وہ تو سینئر ہونے کے ناطے جسٹ فار انجوائمنٹ تھا میری جان۔ میں نے تجھے پروفیسر اسد گیلانی کا گیٹ اپ اپنانے کو کہا تھا، کس ہلاکو خان کا نہیں۔ علی نے پلیٹ میں بچا ہوا آخری سینڈوچ بھی اٹھا لیا۔ وہ احمق لڑکی کیسے بچوں کی طرح رو رہی تھی، زایان نے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ احمق لڑکی وہی تھی، ایڈمیشن فارم والی۔ ریئلی؟ زایان نے حیران نظروں سے علی کو دیکھا۔ تو اور کیا، تو اس لڑکے کی ٹھکائی میں مصروف تھا اور میں نے ہی اس کا ایڈمیشن فارم لائبہ کے فارم کے ساتھ جمع کروایا تھا۔ یار وہ تو شکل سے ہی احمق لگتی ہے، کوئی بھی اسے آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ تو میری جان تو کیوں بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہو؟ علی نے اسے ٹٹولا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے الٹی سیدھی فکریں پالنے کی؟ میں تو سوچ رہا تھا اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے ایکسکیوز کر لوں۔ وہ دیکھ سامنے، علی نے اسے اشارہ کیا۔ زایان نے علی کی نظروں کا تعاقب کیا۔ یہ تو وہی ہے، اور لائبہ کے ساتھ؟ لائبہ جو علی کی فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی منگیتر بھی تھی، ایمان کے ساتھ کسی خالی ٹیبل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ علی نے ہاتھ بلند کر کے اس کی توجہ مبذول کرائی۔ چند ہی لمحوں میں لائبہ ایمان کا ہاتھ تھامے اس کی ٹیبل پہ چلی آئی۔ ہائے زایان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ پرسوں پولو کلب میں آپ کا میچ دیکھا تھا۔ سچ میں تو صرف آپ کو دیکھنے گئی تھی۔ ماں بدولت بھی یہاں موجود ہیں۔ علی نے جیلس ہوتے ہوئے توجہ دلائی۔ میں تم سے نہیں، زایان بھائی سے ہی ملنے آئی ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں، ایمان ان سے ملو، یہ ہیں فائنل کے بڑے لائق فائق اسٹوڈنٹس اور پولو نیشنل ٹیم کے بہترین کھلاڑی زایان آفریدی، علی کے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے منہ بولے بھائی۔ نیلی آنکھوں، سرخ سفید رنگت والا وہ اونچا لمبا نوجوان وہی تھا۔ ایمان کے ماتھے پر آنے والی ناگواری کی لکیر بہت واضح تھی۔ یہ وہی ہے نا جو اس دن ہمیں بیوقوف بنا کر گئے تھے؟ محترمہ، فور یور کائنڈ انفارمیشن کہ بنی بنائی کو مزید نہیں بنایا جاتا۔ اینی وے، اگر آپ نے اس چھوٹی سی شرارت کو اتنا سیریس لیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگ انجوائے کریں، علی کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ زایان نے ریسٹ واچ دیکھ کر علی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں اپنے فائلز اٹھا کر باہر نکل گئے۔ پھر ایسا اکثر ہونے لگا، کبھی راہداریوں میں، کبھی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر، کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں اور کبھی اسپورٹس ہال میں۔ اس کا سامنا زایان آفریدی سے ہونے لگا جو اپنے نام کا پر تو چاند کی طرح روشن اور خوبصورت تھا۔ لڑکیاں اس پر فدا تھیں تو بجا تھیں۔ وہ تھا ہی ایسا، ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لینے والا۔ لائبہ، تم نے میرا بیگ تو نہیں دیکھا؟ وہ فکر مندی سے گراؤنڈ میں نوٹس بناتی لائبہ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم، میں نے تو آج پہلی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کی تھی۔ مائی گاڈ، کہاں ڈھونڈوں؟ وہ رو دینے والے انداز میں لائبہ کے پاس آ بیٹھی۔ ایمی، تم بھی تو لاپرواہی کی حد کرتی ہو، لگ گیا ہوگا کسی ضرورت مند کے ہاتھ۔ یار اب ڈراؤ تو نہیں، اہم نوٹس تھے میرے بیگ میں اور تم تو جانتی ہو اگلے ہفتے مجھے اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ آنسو پلکوں کی باڑھ توڑ کر چکے تھے۔ سلی گرل، سب کی نظریں تم پہ ہیں، کیا تم بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہو؟ ڈونٹ وری، مل جائے گا بیگ بھی۔ تم نے آخر یار کہاں رکھا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ جلدی سے کوئی حل بتاؤ، مجھے بیگ میں موجود روپوں کی اتنی فکر نہیں ہے۔
میرے پاس اللہ دن کا چراغ تھوڑی ہے جسے حاضر کر کے تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں۔ لائبہ پلیز یار کچھ کرو، اس وقت سخت ڈپریس ہوں، میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اٹس اوکے، تم یہ ٹسوے بہانا بند کرو، میں علی سے بات کرتی ہوں، شاید تمہارے اسائنمنٹ کے لیے کوئی ریفرنس مل جائے۔ یہ کسے پکارا جا رہا ہے؟ وہ کسی جن کی طرح اچانک نازل ہوا تھا، شیطان کو یاد کر رہے تھے، وہ تمہارے روپ میں حاضر ہو چکا ہے۔ لائبہ کی بات پر زیان کے ساتھ علی بھی کھسیانے انداز میں مسکرایا تھا۔ آج تو مسئلہ صاف ہے، پھر یہاں کیوں بوندا باندی ہو رہی ہے؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو دیکھ کر شریر لہجے میں دریافت کیا۔ دراصل ایمان کا بیگ بما اہم نوٹس کے گم ہو گیا ہے، اس کی یاد میں آنسو بہے جا رہے ہیں۔ ویری سیڈ، یہ تو بہت برا ہوا۔ مس ایمان اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا سیکھیں، آپ کے پاس نوٹس کی فوٹو کاپی تو ہوگی، مزید ایک فائل بنوا لیں۔ زیان بھائی یہی تو پرابلم ہے، ایمان نے نوٹس کی فوٹو کاپی نہیں کروائی۔ لائبہ نے ایمان کو گھورا۔ میں نے سارے نوٹس اکٹھے کر کے اسی لیے تو بیگ میں رکھے تھے کہ صبح آتے ہی فوٹو اسٹیٹ کروا لوں گی، مگر ایمان چیئر آپ کو صبح نوٹس مل جائیں گے۔ چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہوا۔ لائبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اب ہمیں کچھ کھلاؤ گی یا یوں ہی کھانے کا ارادہ ہے؟ آپ لوگ جانا چاہیں تو جائیں، ہم دونوں کینٹین سے آ رہے ہیں۔ زیان نے سہولت سے معذرت کر لی تھی۔ صبح جب اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو زیان ستون سے ٹیک لگائے اسی کا منتظر تھا۔ ایمان اپنے آنسوؤں کو کسی اچھے لمحے کے لیے سنبھال رکھیے، یہ اتنے بے مول نہیں کہ آپ انہیں چھوٹی چھوٹی الجھنوں پر بہائیں۔ نوٹس تھماتے ہوئے کچھ خاص تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں، جسے نظر انداز کرنا ایمان کے لیے بہت مشکل تھا۔ آسمان تو آج بھی نیلا تھا، ہوائیں تو آج بھی شوخ نہیں تھیں، وہی چہرے اور وہی باتیں تھیں۔ پھر اسے آج اپنا آپ بدلا ہوا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ کیوں اپنے اندر ایک عجیب سی سرشاری محسوس کر رہی تھی؟ اسے کیوں موسم میں ڈھیر و رنگ نظر آ رہے تھے؟ اسے کیوں فضاؤں میں ان کہے گیتوں کا مدھر ساز سنائی دے رہا تھا؟ رات ٹیبل لمپ کی روشنی میں اس نے بہت احتیاط سے نوٹس کھولے تو زیان کی خوبصورت رائٹنگ میں امجد اسلام امجد کی نظم کا کچھ حصہ درج تھا۔ وہ کتنی ہی دیر نوٹس پر نظریں جمائے ایک بے مایا لمحے کی زد میں آئی ہوئی تھی۔ کیا محض کسی کو اچھا لگنا محبت ہے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا، مگر جواب نفی میں ملا تھا۔ پھر محبت کیا ہے؟ وہ الجھ گئی۔ کسی کی ذات کو پرکھے بغیر ہی سوچنا، بے خواب رتوں کو کسی مہربان کے سپرد کر دینا، کسی اندیکھے سپنے کی دید آنکھوں میں سجا لینا، تپتی دھوپ کے صحرا میں کسی کی ٹھنڈی یاد کا بادل برسنے تک سوچتے رہنا، الجھتے رہنا اور جاگتے رہنا ہی محبت ہے۔ تو یہ محبت ایمان کی سوچ کے دریچوں پہ دبی دبی ہنسی کی پائل بجاتی، خوابوں کی جھیل میں اپنا عکس اتار کر نئے جذبوں سے آشنائی دے رہی تھی۔ سب کچھ تو طے شدہ تھا، پھر اس کا عکس اتنا کمزور کیوں پڑ گیا تھا؟ بے بسی کی انتہا تو محبت کا پہلا قدم تھی، اور فاصلے مٹانے کے لیے پہلا قدم اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ تو خود طے شدہ فیصلوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، پھر محبت نے اپنی ہنسی کی پائل کیوں بجائی تھی؟ اندیکھے سپنوں کی دید اس کی آنکھوں میں کیوں سما گئی تھی؟ نئے جذبوں نے آشنائی دے کر اس کے خالی دل میں شمع کیوں جلائی تھی؟ اس کیوں کا جواب ایمان کو کہیں نہ ملا۔ وہ کئی دن تک سوچتی رہی، خود سے لڑتی رہی، الجھتی رہی، مگر سمجھ کی ڈوری کا کوئی سرا بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس کی اسائنمنٹ مکمل ہو گئی تھی، لیکن ذہن بہت الجھ گیا تھا۔ نگہت بیگم اس کی کیفیت کو جانچ رہی تھی، جبھی تو صبح ناشتے کی میز پر پوچھ رہی تھی، ایمان میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم کسی الجھن کا شکار ہو رہے، کھانے میں تمہاری دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، سارا دن یوں ہی کمرے میں بند رہتی ہو۔ کیا بات ہے بیٹا، مجھے بتاؤ، یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نگہت بیگم نے چائے بنا کر کپ ایمان کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاچی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آج کل اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہی ہوں، اسی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر یوں ہر وقت کتابوں میں سر دیے رہنا بھی تو اچھا نہیں، کہیں گھوما پھرا کرو۔ یہ تیمور بھی مجال ہے جو کبھی گھر میں ٹک جائے، آج ہی اس کے کان کھینچتی ہوں، اگر وہ کہیں لے کر نہیں جاتا تو کم از کم تمہیں ڈرائیونگ تو سکھا سکتا ہے۔ نگہت بیگم تیمور سے سخت نالاں نظر آ رہی تھی۔ ایمان خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ خانسامہ خالی برتن سمیٹ رہا تھا،
جب تیمور اجلت میں داخل ہوا، یہاں کیا صبح ہی صبح گول میز کانفرنس ہو رہی ہے؟ تیمور نے اورنج جوس سے بھرا گلاس اگلے ہی لمحے خالی کر کے ایمان کی حیرت میں اضافہ کیا۔ تیمور کہاں جا رہے ہو؟ ممی مجھے دیر ہو رہی ہے، واپسی میں بات ہوگی۔ تیمور تم فی الحال کہیں نہیں جا رہے؟ دیگر بیگم نے اس کے ہاتھ سے بائک کی چابی چھین لی۔ پلیز ممی، میں نے کسی فرینڈ کو ٹائم دے رکھا ہے۔ جانتی ہوں تم نے کسے ٹائم دے رکھا ہے۔ ممی اگر آپ جانتی ہیں تو اپنے لیکچر کا سلسلہ موقوف کر دیں، میں 15 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں۔ بقول آپ کے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کی موجودگی میں دیگر بیگم کو خاصی سبکی ہو رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ اسپورٹس ہیوی بائک کی چابی میز پر پٹکتے ہوئے وہ واک آؤٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تیمور کیوں تنگ کرتے ہو تم؟ جانتے ہو کتنے دکھ ہوتا ہوگا انہیں۔ دکھ تو مجھے بھی اس وقت ہوتا تھا جب ممی اور پاپا مجھے آیا کے حوالے کر کے خود کسی ڈنر پارٹی میں چلے جایا کرتے تھے۔ جانتی ہو رات کو آپ آیا کے خراٹے خوف بن کر مجھے سونے نہیں دیا کرتے تھے اور میں ساری رات تکیے میں منہ دے کر اپنی سسکیاں دبایا کرتا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی ایمان، یہ ممی اور پاپا اس عمل کا رد عمل ہے جو اینی وے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تیمور جس عجلت میں آیا تھا اسی تیزی سے جا بھی چکا تھا اور وہ بیٹھی سید ہاؤس کے وحشت زدہ ماحول میں پروان چڑھنے والے اقلیت سپود کی بکھری ہوئی شخصیت پر کفِ افسوس مل رہی تھی۔ اف، اس بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنا بیگ دوپٹے میں چھپا کر بے دلی سے سوچا تھا۔ اسے ہر حال میں آج یہ اسائنمنٹ جمع کر دینا تھا، ورنہ اس خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی زحمت وہ کبھی نہ کرتی۔ تانیہ اور لائبہ دونوں ہی غیر حاضر تھیں۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ اسائنمنٹ جمع کروا کر واپس چلی جائے گی۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے آسمان کی وسعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ہیلو ایمان، کیسی ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس کلاسز سے نکل رہے تھے جب اسے عقب سے مانوس سی آواز سنائی نے پکارا، آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ اس کا جی چاہا کہ وہ زایان سے پوچھے، لیکن اس کی سوچ اظہار کرنے سے قاصر تھی۔ اتنے دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک ایک لمحہ اتنا طویل ہو سکتا ہے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کو میرا انتظار تھا؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ انتظار کیا ہوتا ہے جانتی ہو تم؟ زایان نے اس کے سجل مکھڑے پر سجی حیران آنکھوں میں حیرت دکھی۔ میں چلتی ہوں، بارش تیز ہو رہی ہے اور وہ جو میرے من کی سوکھی دھرتی تمہارے اقرار کی بوندوں کو ترس رہی ہے۔ وہ سینے میں بازو لپیٹے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے کھلے اظہار میں ایمان گنگ ہو گئی تھی۔ بابا اور بیٹی کا مان تھا، چاچا چاچی کی والہانہ محبت میں چھپے ہوئے رشتے کا تقاضا تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایمان، زندگی محبت کے بغیر بے رنگ ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کی دھیمی آواز کا طلسم ایمان کو واپس کھینچ لایا۔ زایان، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ مگر کیوں؟ وہ تیزی سے اس کے مقابل آیا۔ میں انگیجڈ ہوں۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا۔ صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اس انگیجمنٹ میں تمہاری رضامندی شامل ہے؟ میری رضامندی سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لڑکیوں کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی، بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایمان، یہ تو سراسر ظلم ہے جو تم اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی کرو گی۔ کیا تمہیں ان آنکھوں میں محبت کا کوئی عکس نظر نہیں آتا؟ ایمان نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اضطراب ہلکولے لے رہا تھا۔ زایان، میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں لڑکیوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ طے شدہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں۔ دکھ سے اس کی آواز لرز گئی۔ تم عاقل و بالغ ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ آخر کب تک طے شدہ فیصلے کی بھینٹ چڑھتی رہو گی؟ ایمان، مجھے صرف اتنا معلوم ہے، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، لیکن تم خود اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو۔ کسے دھوکہ دو گی تم؟ مجھے، اپنے منگیتر کو، یا خود کو؟ بارش بہت تیز ہو گئی تھی، باہر بھی اور اس کے اندر بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے قائل کرتا، ایمان آنکھوں میں اترتی نمی کو چھپاتے ہوئے بولی، باہر ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہوگا اور مجھے تمہارا کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ اس نے زایان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایمان مرتضیٰ ہاشمی، تمہیں حاصل کرنا میری مجبوری بن گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم کب تک مجھ سے نظریں چراتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد زایان نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک دیا تھا۔